السلام علیکم ایوری ون، ہوپ سو یو آل آر فائن اینڈ ڈوئنگ گریٹ۔ آج کی ہماری ویڈیو پاکستان لٹریچر سے ریلیٹڈ ہے، جس میں ہم پاکستانی رائٹر محسن حمید کے ناول ریلکٹنٹ فنڈامنٹلسٹ کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم محسن حمید کا بریف انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں۔ محسن حمید برٹش پاکستانی ناولسٹ، رائٹر اور برانڈ کنسلٹنٹ ہیں۔ محسن حمید کی برتھ لاہور کی ہے اور وہ پرنسٹن یونیورسٹی میں پڑھے ہیں۔ محسن حمید کے پاس ڈوئل نیشنلٹی تھی اور وہ ایسٹرن اور ویسٹرن دونوں کلچر میں ان کا براٹ اپ ہوا ہے۔ سب سے پہلے ہم ٹائٹل سگنیفیکنس کی بات کریں گے ریلکٹنٹ فنڈامنٹلسٹ کے۔ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے ناول کے ریلکٹنٹ فنڈامنٹلسٹ مین اے مین ہو از confused to raise his voice, a man who is reluctant to raise his voice۔ اب جو محسن حمید ہیں اور ان کا کریکٹر چنگیز، وہ بہت ریلیکٹنٹ تھا اپنی وائس کو ریز کرنے کے لیے، کیونکہ اس کی ایک آئیڈیولوجی اینٹی امریکن تھی۔ اینڈ امریکہ از سچ اے اسٹرانگ پاور، اتنی بڑی اسٹرانگ پاور کے اگینسٹ بات کرنا از ناٹ ایزی فار اینی ون۔ اس وجہ سے محسن حمید بہت ریلیکٹنٹ تھے۔ ریلکٹنٹ فنڈامنٹلسٹ ایک میٹا فکشنل ناول ہے، یہ ایک سائیکولوجیکل فکشن ہے جو 2007 میں پبلش کروایا گیا تھا۔ محسن حمید کا یہ ورک جس کا نام ریلکٹنٹ فنڈامنٹلسٹ ہے، یہ ایک ایسے کریکٹر کی کہانی ہے جس کا نام چنگیز ہے۔ چنگیز ایک ٹوسٹڈ مائنڈ سیٹ کا انسان ہے جو ہمیشہ سیلف امپروومنٹ کے لیے تیار ہوتا ہے، بہت ہی سمپل ہے، بہت ہی سیلف رائٹیسنس پرسن ہے، یعنی اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کا طریقہ اس کو آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ سیلف سرونگ پولیٹیکل پاتھ تھا چنگیز کا، یعنی اس نے جو بھی اپنی ایک سیاسی اپروچ رکھی وہ اس نے خود سے اینالائز کی۔ چنگیز ایک ینگ پاکستانی مین تھا جس کو اسکالرشپ ملی پرنسٹن یونیورسٹی امریکہ کی۔ پرنسٹن یونیورسٹی سے گریجویٹ ہونے کے بعد چنگیز نے امریکہ میں ہی کام کرنا شروع کر دیا، نیو یارک میں۔ وہاں پہ اس کو ایک ہائی پیئنگ جاب الاٹ کی گئی، جس کے بعد اس نے خود کو امریکہ میں کافی فٹ فیل کیا۔ لیکن ان دنوں 9/11 کا اٹیک کے بعد امریکہ میں چنگیز کو بہت زیادہ ریسسزم فیس کرنا پڑا، جس کی وجہ سے چنگیز نے پاکستانی آئیڈینٹی کو امبریس کر لیا اور اپنی امریکن آئیڈینٹی کو سکپ کر دیا۔ اب 9/11 کے اٹیک کے بعد چنگیز پاکستان واپس آ گیا، اس نے امریکہ کو پرماننٹلی گڈ بائی کر دیا۔ اور پاکستان میں آنے کے بعد چنگیز کے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہوا جس کے اوپر یہ پورا ناول بیسڈ ہے۔ چنگیز لاہور میں تھا جب اس کو ایک امریکن اسٹرینجر ملتا ہے اور چنگیز اس کو دعوت دیتا ہے کہ تم آؤ میرے ساتھ، چائے پیو، کھانا کھاؤ، میرے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو۔ چنگیز نے اپنی زندگی کا کافی زیادہ عرصہ امریکہ میں گزارا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو امریکنز کے ساتھ اپنائیت ہوتی ہے۔ چنگیز اس امریکن اسٹرینجر کے ساتھ ڈنر کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے اور چنگیز اس کو اپنی لائف کے بارے میں بتاتا ہے اور اپنے اس ٹائم کا ذکر کرتا ہے جو اس نے امریکہ میں گزارا۔ چنگیز اس امریکن اسٹرینجر کو بتاتا ہے کہ امریکہ میں ایک لڑکی سے ملا جس کا نام ایریکا تھا۔ ایریکا ایک ویلدی ینگ امریکن وومن تھی اور اس کے علاوہ وہ اسی یونیورسٹی سے گریجویٹ تھی جہاں پہ اسکالرشپ کے تھرو چنگیز نے ایڈمیشن لیا تھا۔ چنگیز گریجویٹ ہوا تھا پرنسٹن یونیورسٹی سے۔ ایریکا اور چنگیز ریلیشن شپ میں انوالو ہو گئے تھے، لیکن ایریکا سٹل ایک سائیکولوجیکل ٹراما فیس کر رہی تھی اپنے ایکس بوائے فرینڈ کی ڈیتھ کی وجہ سے، اور وہ کمپلیٹلی ایکسپٹ نہیں کر پا رہی تھی چنگیز کو۔ ایریکا چاہتی تھی کہ چنگیز اسی طرح ایکٹ کرے جس طرح ایریکا کا ایکس بوائے فرینڈ ایکٹ کرتا تھا۔ اس کے علاوہ چنگیز بتاتا ہے اس امریکن اسٹرینجر کو جم کے بارے میں۔ جم کا باس تھا اسی فائنینشیل فرم میں جہاں پر چنگیز کام کرتا تھا۔ یہاں پر محسن حمید نے اس فائنینشیل فرم کو مینشن کیا ہے، اس کا نام تھا انڈروڈ سیمسون۔ جم انڈروڈ سیمسون کا ہائی لیول ایگزیکٹو تھا اور چنگیز کا باس تھا۔ اس کے علاوہ چنگیز بتاتا ہے کہ میرا ایک دوست بھی تھا جس کا نام تھا وین رائٹ۔ وین رائٹ انڈروڈ سیمسون میں میرے ساتھ کام کرتا تھا، وہ بھی نان وائٹ تھا۔ اب یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ میں چنگیز اور وہ وین رائٹ دونوں ہی فارینرز تھے، لیکن وین رائٹ ایمبیشیس تھا اور اس کے اندر فلیکسیبلٹی تھی۔ وہ امریکہ کے کیپٹلسٹک سسٹم کو ایکسپٹ کرنے کی ہمت رکھتا تھا اور وہ تیار تھا اس چیز کے لیے۔ چنگیز اور وہ امریکن اسٹرینجر جس ریسٹورینٹ میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، چائے پی رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ ایک ویٹر بھی ہوتا ہے اور وہ ویٹر ان کو سرو کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ایک بیئرڈڈ پاکستانی ہے، اس کی بیئرڈ ہے یعنی داڑھی ہے، اس کی داڑھی کو یہاں پہ کیا شو کیا گیا ہے کہ وہ سمبل آف ٹیررزم ہے، سمبل آف فیئر ہے۔ تو وہ جو امریکن اسٹرینجر ہے وہ بہت انکمفرٹیبل فیل کرتا ہے اس ویٹر کو دیکھنے کے بعد۔ امریکن بہت زیادہ نروس ہو جاتا ہے جب وہ اس ویٹر کو دیکھتا ہے، بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتا ہے وہ اس ویٹر کو دیکھنے کے بعد۔ لیکن چنگیز اس امریکن کو یقین دلاتا ہے کہ تم تسلی رکھو، تمہیں یہاں پر کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد چنگیز اس امریکن اسٹرینجر کو بتاتا ہے کہ ایریکا کا جو ایکس بوائے فرینڈ تھا، جو ایکس ڈیزیزڈ لور تھا جس کی اب ڈیتھ ہو چکی ہے، اس کا نام کرس تھا، جس کی وجہ سے وہ آج بھی کسی اور ریلیشن شپ کو ایکسپٹ نہیں کر پا رہی تھی۔ ایریکا
آج بھی کرس کی وجہ سے ایک سائیکولوجیکل ٹراما فیس کر رہی تھی۔ اب چنگیز اس امریکن اسٹرینجر کو اپنے لائف سٹائل کے بارے میں بتاتا ہے کہ پرنسٹن یونیورسٹی میں ایڈمٹ ہونے سے پہلے میں ایک بہت رچ فیملی سے بلانگ کرتا تھا، لیکن اس کے بعد ہم نے کچھ اسٹرگل فیس کی۔ اب میری فیملی ایک اسٹرگلنگ فیملی ہے۔ اس کے علاوہ وہ بتاتا ہے کہ جب میں پرنسٹن یونیورسٹی میں تھا اسی دوران میں گریس میں ویکیشنز کے لیے گیا تو وہیں میری ملاقات اریکا سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ بتاتا ہے کہ میں نے جب نیو یارک میں کی فائنینشیل فرم میں جاب کی تب اریکا کے ساتھ میرا ریلیشن شپ اور اسٹرانگ ہو گیا تھا۔ اریکا سٹل بہت ناسٹیلجک تھی کرس کی وجہ سے، وہ اب بھی کرس کے خیالوں میں گم رہتی تھی۔ دین وہ بتاتا ہے کہ جم نے مجھے ایک دفعہ ایک اسائنمنٹ دی۔ اب جم کون ہے؟ ہائی لیول ایگزیکٹو ہے اسی انڈروڈ سیمسون میں، اسی فائنینشیل فرم میں جہاں پہ کام کر رہا ہے چنگیز۔ جم ایک اسائنمنٹ دیتا ہے چنگیز کو کہ تم فلپائنز جاؤ، اور اب چنگیز فلپائنز میں ہوتا ہے اور چنگیز ایک لیموزین میں ٹریول کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیموزین کا جو ڈرائیور ہوتا ہے وہ چنگیز کو دیکھ کے ایک بہت ہی ہاسٹائل لک دیتا ہے، جیسے کسی ایلین کو دیکھ لیا اس نے، اور وہ اس کو کہتا ہے کہ یو ہیو بیٹریڈ یور پاکستانی ویلیوز اینڈ آئیڈینٹی، کہ تم امریکہ میں رہ کر اپنی پاکستانی روٹس کو بیٹرے کر رہے ہو۔ جب وہ مینیلا میں ہوتا ہے، مینیلا جو ہے وہ ایک فلپائن اسٹیٹ ہے۔ اب چنگیز سٹل فلپائنز میں ہے، مینیلا میں ہے، اور یہاں پر اس کو خبر ملتی ہے کہ امریکہ میں اٹیک ہو گیا ہے 9/11 کا، امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اوپر۔ ٹیلی ویژن کے تھرو چنگیز تک یہ خبر آتی ہے۔ چنگیز دل ہی دل میں خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ یو ایس کے ساتھ وہی ہوا جو وہ ڈیزرو کرتا تھا، یو ایس گاٹ واٹ اٹ ڈیزرو، کیونکہ کہیں نہ کہیں چنگیز کے دل میں یونائٹڈ اسٹیٹس کے لیے بہت زیادہ نفرت بھی ہوتی ہے، کیونکہ اس نے وہاں پہ ریسیسزم فیس کیا ہوتا ہے۔ اب دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش بھی ہو رہا ہوتا ہے چنگیز، کیونکہ چنگیز کافی زیادہ نفرت کرتا ہے امریکہ سے۔ لیکن اس 9/11 کے اٹیک کے بعد چنگیز کا جو بانڈ ہے اریکا کے ساتھ وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ اریکا وہ این امریکن لیڈی اور چنگیز اینٹی امریکن تھا، جس کی وجہ سے ایک سائیکولوجیکل ڈفرنس تھا، ایک آئیڈیالوجیکل ڈفرنس تھا، اور ان کا بانڈ اس وجہ سے بہت کمزور ہو گیا۔ چنگیز پاکستان چلا جاتا ہے اور پاکستانی لوگ بھی اس کو کچھ خاص خوش دلی سے تسلیم نہیں کرتے، پاکستانی اس کو صحیح سے ویلکم نہیں کرتے۔ پاکستانیوں کو یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ جب اس کے اندر کیپیبلٹی تھی تو یہ یہاں سے چلا گیا، اس نے یونائٹڈ اسٹیٹ کو سرو کیا۔ اب جب 9/11 کے بعد اس کو وہاں پر کچھ خاص قدر نہیں ملی، امپورٹنس نہیں ملی، اس کو وہاں پہ ریسیسزم فیس کرنا پڑا ہے، تو اب یہ پاکستان واپس آ گیا، جس کی وجہ سے اس کی حالت کچھ اس طرح تھی کہ وہ نہ امریکہ کا رہا تھا نہ پاکستان کا، اور چنگیز اس وجہ سے بہت زیادہ مینٹل النس کا بھی شکار ہو گیا تھا۔ اب پاکستان میں امپورٹنس نہ ملنے کے بعد چنگیز بہت ڈس اپوائنٹڈ ہوا اور وہ واپس امریکہ چلا گیا اسی فرم میں کام کرنے کے لیے جو انڈروڈ سیمسون کو وہ چھوڑ کر آیا تھا 9/11 کے اٹیک کے بعد۔ جم چنگیز کو ایک جاب اسائن کرتا ہے کہ تم کائل جاؤ اور کائل میں جا کر ایک پبلشنگ فرم میں بک کو ایویلویٹ کرو۔ کائل ایک اسٹیٹ کا نام ہے۔ اب جو ہیڈ آف پبلشنگ ہاؤس ہے نا کائل میں، اس کا نام ہے جان بوٹسٹا۔ جان بوٹسٹا سے جا کے ملتا ہے چنگیز اور اس کو بتاتا ہے کہ یہاں پہ میں ایک بک کی ایویلویشن کے لیے آیا ہوں۔ تو جان بوٹسٹا ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ جو تمہاری جاب ہے نا اس نے تمہیں جینیسری بنا دیا ہے۔ اب جینیسری ایک ایسی ٹرم ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسا انسان جس کو اسی کے لوگوں کے خلاف، اسی کے کلچر کے خلاف استعمال کیا گیا ہو اس کلچر کو تباہ کرنے کے لیے۔ اب یہاں پہ چنگیز کو جینیسری کیوں کہا گیا ہے، جان بوٹسٹا نے اس کو جینیسری کیوں بولا ہے، اس کے پیچھے یہ وجہ ہے کہ چنگیز کو امریکہ نے پاکستان کے خلاف استعمال کیا پاکستان کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے۔ جینیسری کا مقصد یہ ہے کہ چنگیز کو ٹرین کیا گیا اس کے کلچر کو ڈسٹرب کرنے کے لیے۔ اب چنگیز ریئلائز کرتا ہے کہ جان بوٹسٹا بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے اور چنگیز اس چیز کو ایکسپٹ کرتا ہے کہ میں پاکستانی ہوں اور مجھے پاکستانی ہی رہنا چاہیے، اور اس ٹائم پہ وہ اپنی امریکن آئیڈینٹی کو سکپ کر کے پاکستان واپس آ جاتا ہے بیکاز ہی جسٹ گاٹ فیڈ اپ آف امریکہ۔ اب وہ نیو یارک کو چھوڑ کے لاہور شفٹ ہو جاتا ہے اور یہاں پہ آنے کے بعد وہ ایک اینٹی امریکن آئیڈیالوجی والا شخص بن کے زندگی گزارتا ہے، لیکن کبھی بھی وہ یوز آف وائلنس کو پروموٹ نہیں کرتا، وہ کبھی بھی وائلنس کے حق میں بات نہیں کرتا۔ اور اس ڈنر میں جو ایک امریکن کے ساتھ وہ چنگیز کر رہا تھا اور یہ ساری باتیں اس کے ساتھ کر رہا تھا، ایٹموسفیئر بیکم کوائٹ ٹینس۔ ظاہر سی بات ہے اب وہ ایک امریکن اسٹرینجر کے ساتھ بیٹھ کے ڈنر کر رہا ہے اور اس کے سامنے وہ یہ بات کر رہا ہے کہ میں ایک اینٹی امریکن آئیڈیالوجی رکھنے والا انسان، تو اب ایک انوائرمنٹ جو ہے، ایک ایٹموسفیئر جو ہے ان کی کنورسیشن کا وہ کوائٹ ہیٹڈ ہو گیا تھا۔ امریکن ہے وہ ایک تو اس ویٹر سے بھی ڈر رہا تھا کہ جو بیئرڈڈ مین ان کو سرو کر رہا تھا،
اور کہیں نہ کہیں اب چنگیز بھی ڈر رہا تھا اس امریکن سے کہ کہیں یہ مجھے تو نہیں مار دے گا کیونکہ میں ایک اینٹی امریکن ہوں. ناول یہیں پہ اینڈ ہو جاتا ہے اور ناول کے اینڈ تک اس امریکن کی آئیڈینٹی کو سیکرٹ رکھا جاتا ہے. یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس امریکن کا پاکستان میں آنے کا اور چنگیز سے ملنے کے پیچھے آخر کیا موٹیو تھا. لیکن یہ سٹوری یہیں پہ اینڈ ہو جاتی ہے. اب اس بیئرڈڈ مین سے وہ امریکن ڈرتا رہا. اب جو پاکستان میں تو کتنے سارے ایسے ویٹر ڈفرینٹ ریسٹورینٹس میں کام کر رہے ہوتے ہیں جو بیئرڈڈ ہوتے ہیں, جن کی داڑھی ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ امریکن جو ہے اس بیئرڈڈ مین سے ڈر رہا تھا. اس کو بہت خوف آ رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ 9/11 کے اٹیک میں جتنے بھی لوگ انوالو تھے کہیں نہ کہیں بیئرڈ اس وقت ان کی ایک آؤٹ لک کا پارٹ تھی اور بیئرڈ کو سمبل آف ٹیررزم کنسیڈر کرنے لگے تھے. ایک اسلاموفوبیا کا کانسیپٹ بھی آیا تھا جہاں پہ بیئرڈ مین کو کہیں نہ کہیں لوگ ٹیررسٹ کنسیڈر کرنے لگے تھے, جو obviously سوچ صحیح نہیں ہے. پوری دنیا میں یہ ایک کانسیپٹ چلا تھا ایک وقت میں, لیکن یہاں پہ یہ ناول ختم ہو جاتا ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اللہ حافظ.